بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم لوگوں نے آیت الکرسی کے پہلے فقرے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کلمے کی جو کلمہ شہادت ہے، کلمہ اسلام ہے، اس کی کچھ فضیلت پڑی. لیکن فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں اس کے تقاضے اور ذمہ داری کو پورا کرنے سے. لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم، اس کا مدلول اور مراد اگر کوئی شخص نہیں سمجھتا، دل سے یقین نہیں رکھتا، یا یہ چیزیں ہیں اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس کا ماننا، اس کی گواہی دینا بے معنی ہوگی. شیخ عبد الرزاق صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی تفسیر میں جائیں آیت الکرسی کی، اس سے پہلے یہاں ہر مسلمان کو ایک عظیم حقیقت اور ایک اہم بات کا جان لینا مناسب ہے، جو اس پورے معاملے کا لب لباب اور اساس ہے، خلاصہ ہے. وہ اس کلمے کا مدلول اور اس کا معنی ہے، جس کا سمجھنا اور ذہن نشین رکھ لینا انتہائی ضروری اور لازم ہے. کیونکہ اہل علم کا یہ اجماع ہے، سارے اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اس کلمے کے معنی کو سمجھے بغیر اور اس کے تقاضے پر عمل کیے بغیر محض زبان سے اس کا بولنا فائدہ مند نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے. اور اس غلط فہمی اور مغالطے میں بعض مسلمان ملوث اور مبتلا ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں، سورہ زخرف کی آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اللہ نے کہا کہ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ شفاعت کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. ہاں، مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں اس کا علم بھی ہو. اہل تفسیر کے مطابق، یعنی اس آیت کا معنی بتاتے ہوئے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آیت کا معنی ہے ہاں، مگر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، جو حق کی گواہی دے کا مطلب لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اس طور پر کہ وہ زبان سے جو کہہ رہا ہے اپنے دل سے اس کا معنی جانتا ہو، مانتا ہو. الا من شہد بالحق وہم یعلمون، قرآن کا ارشاد اللہ کے کلام سے استدلال کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کب مقبول ہوگا اللہ کے پاس، کب ایک بندے کو اس کی برکتیں حاصل ہوگی، جب وہ اس کی گواہی دے، اور اس طرح سے گواہی دے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو وہم یعلمون، قرآن نے کہا کہ معنی اور مفہوم کو جانتا ہو، اپنے دل سے مانتا ہو. اس لیے کہ شہادت مشہود بہی کے علم کی متقاضی ہے. اگر آپ، مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بات کی گواہی دے رہے ہیں، گواہی شہادت ہے، تو جس بات کی گواہی دے رہے ہیں وہ مشہود بہی ہے. جس بات کی آپ گواہی دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ضروری یہ ہے کہ آپ جب گواہی دے رہے ہیں تو اس بات کو سمجھ رہے ہوں، اس شہادت کا آپ کو علم ہو. اگر ایک بات آپ جانتے ہی نہیں، اس کا علم اور معرفت آپ کو حاصل ہی نہیں ہے، تو اس کی گواہی دینے کا کوئی معنی اور مفہوم رہ ہی نہیں جاتا. اگر لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر گواہی دی جائے تو وہ شہادت نہیں ہوگی. نیز گواہی سچائی چاہتی ہے اور اس پر عمل بھی. یعنی آپ جب کسی بات کی گواہی دے رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ بات سچ ہے، خود گواہی دینے والا اس کو مانتا ہو کہ یہ سچ ہو، اور پھر اس گواہی کے مطابق جو اس کا تقاضا ہے اس پر عمل بھی ہو. چنانچہ یہ بات واضح ہوئی کہ اس کلمے کے سلسلے میں عمل اور صدق دلی کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے. نتیجن علم کے بغیر، اگر علم کے ذریعے بندہ جب علم کے ذریعے سے
لا الہ الا اللہ کو قبول کرے گا تو اس علم کے ذریعے سے بندہ نصارہ کے طریقے سے نکل جائے گا جو بغیر علم کے عمل کیا کرتے تھے، اور اگر علم ہونے کے بعد عمل کر رہا ہے تو ایسا کرنے کے بعد یہود کے طریقے سے نکل جائے گا، جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا کہ یہود کا طریقہ یہ تھا کہ علم ہوتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کی مخالفت کرتے تھے۔ تو بندہ جب علم بھی رکھے گا اور عمل بھی، تو گویا وہ یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچ جائے گا، اور صدق دلی جب اس کے دل میں سچائی ہوگی تو منافقین کی راہ سے پاک رہے گا، جو اپنے باطن کے خلاف ظاہر کرتے ہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو دل میں کچھ اور چھپا رکھے، دل میں کفر کو چھپا کر رکھے اور زبان سے یہ ظاہر کرے کہ وہ مسلمان ہے، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ تو جب ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کر علم اور عمل کو اختیار کرے گا تو یہود و نصارہ کے طریقے سے بچا، اور دل کی گہرائی سے اس پر یقین رکھے گا سچائی کے ساتھ، تو یہ منافقین کے خلاف ہو جائے گا، یعنی منافقین کے زمرے سے، ان کی جماعت سے باہر نکل جائے گا۔ اس طرح وہ اللہ کی صراط مستقیم پر چلنے والوں میں شامل ہو جائے گا، ان لوگوں میں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ کہلائے۔ حاصل کلام یہ کہ لا الہ الا اللہ صرف اسی کو فائدہ دے گا جو نفی اور اس بات کے اعتبار سے اس کے معنی اور مدلول کو جانے۔ نفی اور اس بات کا مفہوم آگے ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا یقین رکھے اور اس پر عمل کرے۔ اب رہا وہ شخص، اگر کوئی آدمی ایسا ہو، آگے انہوں نے بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو اس کلمے کو زبان سے تو کہے اور ظاہری طور پر اس پر عمل بھی کر رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور بظاہر اس پر عمل بھی کر رہا ہے، لیکن دل میں اس کا اعتقاد و یقین نہ رکھے، اس کا یقین نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص منافق ہوگا۔ جو شخص زبان سے اور جو شخص دل میں جانتا ہے، مانتا ہے، چاہے دل کے یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیش کی ہوئی یہ دعوت لا الہ الا اللہ سچی دعوت ہے، یہ حقیقت ہے، ہاں، لیکن زبان سے اس کو مانے نہیں، اقرار نہ کرے، تو جو اقرار نہیں کر رہا ہے وہ تو کافر ہے۔ ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا واقعہ معاملہ ہم جانتے ہیں، آگے اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ تو وہ مانتے تھے کہ میرے بھتیجے کی دعوت سچی دعوت ہے، لیکن انہوں نے اس آر کی بنیاد پر کہ لوگ مجھ پر یہ الزام رکھیں گے کہ باپ دادا کے دین سے پھر گیا، یہ باپ دادا کا معاملہ بڑا ہی نازک، اور لوگوں کے لیے اگر ذہن و دماغ میں یہ رچ بس جائے تو گمراہ کرنے والا ہوتا ہے۔ عام مشرکین کی یہ روش رہی، شرک کی ایک وجہ یہ بھی ہے قائم رہنے کی کہ باپ دادا کی تقلید لوگوں نے اختیار کی، گزشتہ قوموں نے، اور عام طور سے مشرکین کا شیوا اور وتیرہ یہی رہا ہے۔ تو جو شخص زبان سے ہی نہ مانے وہ کافر ہوگا، اور جو شخص اسے زبان سے تو مانے، کہے لا الہ الا اللہ، لیکن عمل اس کی ضد اور خلاف چیز، عمل اس کی ضد پر کرے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن عمل میں لا الہ الا اللہ کے صریح مخالفت والا عمل کر رہا ہے، جیسے شرک اکبر، تو ایسا شخص شرک پر ہو تو وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اسی طرح جو شخص اس کلمے کو کہے اور پھر اس کلمے کے لوازمات یا حقوق میں سے کسی چیز کا انکار کر کے اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، ہاں، تو اسے بھی یہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کلمہ تو پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا علم بردار کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسول نہیں مانتا، یا اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول تسلیم کر رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، اسے بھی مان لیوے تو اسلام کے عقائد میں سے ثابت شدہ کوئی چیز، فرائض اور حقوق میں سے کوئی چیز جو بالکل صاف اور واضح ہو، اس کا انکار کرتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو علم نہ ہو، کوئی چیز غیر واضح چیز ہو، اجتہادی استنباطی ہو، یا کوئی نو مسلم ہو اور ابھی دین کے بارے میں اسے خبر نہیں ہے اور وہ کسی چیز کو نہیں مان رہا ہے، تو پہلے اس کو بتایا سمجھایا جائے گا، اس پر فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اسے کافر نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن جو جانتے بوجھتے کہ یہ قرآن و حدیث میں ہے، مثال کے طور پہ ایک بات صاف ستھری ہے کہ قرآن نے سود کو، ربا کو حرام کیا، زنا کو فاحشہ کہا، شراب کو نجس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث کہا۔ اب اگر کوئی شخص ان قرآن کے صاف صاف بیانات کے باوجود یہ کہے کہ میں شراب پینے میں کوئی قباحت نہیں محسوس کرتا، میں زنا کو حلال سمجھتا ہوں، یا کوئی یہ کہے کہ میں سود کو جائز مانتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی کہے، سبھی نہیں، صاف صاف
یہ جاننے کے باوجود کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تو لا الہ الا اللہ کے ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ ہی قابل عبادت ہے تو اس نے اپنی عبادت کے لیے جو ضابطہ ہم کو دیا ہے قرآن کی شکل میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کی شکل میں، تو پھر ہمیں اس کو لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور لازمے کے طور پر قبول کرنا پڑے گا۔ ہم اس کے پابند ہو گئے۔ اللہ کے کسی حکم کو ایک شخص نہیں مان رہا ہے تو وہ اللہ کو حقیقت میں عبادت کے لائق پورے طرح نہیں مان رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہی کی مخلوق ہے تو اللہ ہی کا حکم چلے گا، وہ کسی اور کا یا اپنے آپ کا حکم چلا رہا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کو زبان سے کہے، لوازمات اور اس کلمے کے لوازمات یا حقوق میں سے کسی چیز کا انکار کر کے اسلام سے پھر جائے اور مرتد ہو جائے تو اسے بھی یہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا، خواہ وہ اسے 1000 بار کہے، روزانہ ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ دہراتا رہے، لیکن اسلام کی بنیادوں میں سے کسی بنیاد کو، ثابت شدہ چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کر دے اور ارتداد اختیار کر لے تو اسے بھی لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ٹھیک اسی طرح وہ شخص بھی جو یہ کلمہ زبان سے کہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، ورد کر رہا ہے، اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنا وظیفہ بنا رہا ہے کہ بڑی فضیلت ہے، مگر عبادات کی بعض قسموں کو غیر اللہ کی طرف پھیر دے۔ جب ہم غیر اللہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہیں، ما سوا اللہ کہتے ہیں، تو اس میں کون کون آ گیا؟ ہاں، ہمارے ہاں شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کفار و مشرکین بتوں کی پرستش کرتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، آسمانوں کے بعض مخلوقات کو جیسے ستاروں کو، سورج چاند کو اور دوسری غیر مرئی چیزوں کو مانتے ہیں یا آسیب وغیرہ کو مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، کچھ جنوں اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب صرف یہی لوگ مشرک ہیں یا صرف یہی لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ تو ہیں ہی۔ یہ اچھی طرح ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ ما سوا اللہ من دون اللہ میں وہی آسمانی مخلوقات یہ کے ساتھ ساتھ دنیا میں جن مظاہر کی، دیوی دیوتاؤں کی، شخصیات کی پوجا کی جاتی ہے، وہ شخصیات چاہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، یا بزرگان دین ہوں، یا کوئی بھی شخصیت ہو، فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، اگر فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء اور صالحین ہوں، وہ بھی ان کی بھی پوجا کی جائے تو من دون اللہ یا غیر اللہ میں وہ بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے مر جانے والے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، کچھ لوگوں کو اس تعبیر پر اعتراض ہوگا کہ بزرگان دین کے لیے مر جانا استعمال کریں، تو ٹھیک ہے، آپ کے اعتبار سے وفات پا جانے والے جو انتقال کر چکے ہیں، اس دنیا سے گئے، ان کے تعلق سے بھی یہ بات وہ من دون اللہ میں شامل ہیں کہ اگر ان کی قبروں پر، آستانوں پر، مشاہد پر، ان کے گھروں پر اگر کوئی شخص وہ کام کرتا ہے جو عبادات کی قسموں میں سے ہے، کوئی بھی قسم، نظر و نیاز ہو، سجدہ ہو، قربانی ہو، طواف ہو، کسی بھی قسم کو جو اللہ کے لیے خاص ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مخصوص انداز میں اپنے اپنے مقام پر اس کی تفصیلات بیان کی، اگر ان میں سے کسی بھی عبادت کو کسی نے غیر اللہ کی طرف پھیرا، اور میں یہ تشریح کر رہا ہوں کہ غیر اللہ میں سارے مخلوق شامل ہیں، یہاں تک کہ شخصیات بھی، وہ اولیاء اور صالحین بھی جن کی قبروں کو پوجا جاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کی کوئی پوجا کرے، عبادت میں سے کسی بھی قسم کو ان مخلوقات میں سے کسی کی طرف پھیر دے، جیسے دعا، ذبح، قربانی، نظر و نیاز، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، اسی طرح جس طرح اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا جاتا ہے ویسے توکل کرنا، انابت، رجا اور امید، خوف جو خوف سر کہلاتا ہے جس میں عبادت کا پہلو ہوتا ہے، طبعی خوف اس میں سے الگ ہو گیا، اس سے پہلے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، تو خوف سر و عبادت، اسی طرح محبت، وہ محبت جس میں تعظیم اور عبادت کا پہلو ہوتا ہے، جس میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے، وہ فطری محبت جو انسان کو اپنے بیٹے سے، بھائی سے، والدین سے ہوتی ہے، اس کی اجازت خود اللہ نے دی ہے، لیکن یہ اللہ کی محبت کی تابع ہے، لہٰذا اصل محبوب اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے اور اللہ کی محبت کے تقاضے کے طور پر سب سے اہم محبت رسول کی محبت ہے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ قرآن و حدیث نے جن لوگوں سے محبت کی اجازت دی ہے وہ یہ محبتیں تابع ہیں، لیکن وہ محبت اگر کوئی ماں باپ سے بھی، ہاں کسی محبوب سے، محبوب چیز سے بھی ویسی محبت کرے جیسی اللہ سے ہونا چاہیے تو یہ شرک ہوگا۔ اسی لیے بعض مرتبہ عشق و محبت کے وہ مقام
جہاں انسان یہ کہتا ہے کہ اپنے محبوب کے لیے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو اہل علم کے فتوے سلف میں موجود ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی دنیا کی کسی چیز کو، یہاں تک کہ اپنے معشوق کو بھی اگر مان رہا ہے تو وہ اس کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ یعنی عشق و محبت بھی کسی درجے میں شرک تک پہنچ سکتا ہے جب اللہ کی محبت کا درجہ اس محبت کو دے دیا جائے۔ چنانچہ اگر ان عبادات کی اور دوسری بہت ساری جو قسمیں ہیں، ان میں سے کسی ایک عبادت کو، ایک آدمی لا الہ الا اللہ شب و روز کہہ رہا ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، ساری عبادتیں اللہ کی کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دوسرے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، لیکن ان ثابت شدہ عبادات میں سے کسی ایک عمل کو وہ کسی غیر اللہ کے لیے کرنا جائز سمجھتا ہے اور اس کو کر بیٹھتا ہے، کرتا ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف عمل ہوا۔ چنانچہ ایسی صورت میں اس کی جو کوئی عبادات میں سے کسی بھی چیز کو اللہ کے سوا جو کسی کے لائق و زیبا نہیں ہے، اگر غیر اللہ کے لیے کرے گا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو جائے گا، شرک اکبر، اگرچہ زبان سے لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، کیونکہ اس نے کلمے کے تقاضے اور اس کے مقصود یعنی توحید و اخلاص پر عمل نہیں کیا، جو اس عظیم کلمے کا معنی اور مدلول ہے۔ تیسیر العزیز الحمید کی عبارت کا یہ خلاصہ تھا جو شیخ نے نقل فرمایا، اور میں نے اس میں کچھ اپنی تشریحات کے ذریعے سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ اچھی طرح دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم میں یہ داخل ہے کہ آپ عملی طور سے، دل سے، عمل سے، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کسی کو نہ دیں۔ یہ عبادات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقاضے جو شریعت کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہ کریں۔ اگر انکار ہوا تو یہ توحید کو توڑ دینے والی چیز ہوگی۔ ہم انشاءاللہ اگلے دروس میں، آگے کے درس میں، جب توحید کی شرائط پڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سی شرائط ہیں، تو وہاں یہ بات اور زیادہ واضح ہوگی، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اس کا، کہ معبود برحق کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ اس لیے کہ لا الہ جو ہم کہتے ہیں، اس میں لفظ الہ جو ہے وہ معبود کا معنی رکھتا ہے، قابل عبادت، لائق عبادت، لغت میں اس کا یہی معنی ہے۔ چنانچہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو معنی یہ ہوا کہ عبادت کے لائق حقیقت میں برحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ اللہ اکیلا ہے جس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ جب وہ ہر اعتبار سے ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، اپنے فضل و احسان میں تنہا ہے، اکیلا ہے، تو عبادت کے استحقاق میں بھی تنہا اور اکیلا ہوگا۔ اگر کوئی شخص عبادت میں اس کے جیسا کسی کو مان رہا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی صفات، خوبیاں، کمالات اور حقوق میں اس کو تنہا نہیں مان رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لغت میں آگے دیکھیے کہ چنانچہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر رسول کی یہ آیت پہلے بھی گزر چکی، ہر رسول کو یہ وحی کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف میری عبادت کریں۔ رسول یہ کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرے، قرآن نے یہ مضمون بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر لوگوں کو حق اور ہدایت یا توحید پر لانے کے بعد یہ کہیں کہ میری عبادت کرو، مجھے اللہ کا حق دو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی رسالت اور پیغام کے بالکل برعکس بات ہے۔ اور حیرت کی بات، افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی رسولوں کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، اسی کے معنی اور مفہوم کو بدل کر لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے سامنے شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری کا ایک کتابچہ ہے، کلمہ طیبہ۔ اس میں انہوں نے بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی اچھوتے انداز میں لا الہ الا اللہ کے معنی کی تشریح کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنے میں، اس کی شرح کرنے میں، قرآن کی روشنی میں اس کے 6 عنوانات ہم دیتے ہیں، اور اس کی انہوں نے بڑی مختصر اور بڑی پیاری تشریح کی ہے۔ اس میں جزوی طور پہ 1-2 جگہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے ایک جگہ یہ کہا کہ قدیم اللہ کی صفات میں سے ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اہل سنت کے مطابق قدیم کی بجائے قرآن و حدیث میں الاول آیا ہے۔ تو انہوں نے اس کی تشریح کرنے والا جو
جو عناوین قرآن سے قائم کیا اور ہر عنوان پر قرآن سے استدلال کیا، اگر ان کی روشنی میں ہم اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس بنیاد پر جو عناوین انہوں نے دیے اور ہر عنوان کے لیے قرآن ہی سے صرف دلیل دی، قرآن سے استدلال کیا، تو قرآن کے بیانات کی روشنی میں ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان مضامین کو جاننے کے بعد دنیا کا اگر ایک غیر مسلم انسان بھی ہے، دنیا کا جو فطرت جس کی بگڑی نہیں ہے، وہ ان مضامین پر غور کر لے تو وہ لا الہ الا اللہ کو ماننے اور اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ انہوں نے جو 6 عنوان دیا کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کرنے کے لیے، میں یہ بات اچھی طرح دماغ میں رہے کہ یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے اندر یہ مفاہیم شامل ہیں۔ الہ معنی معبود، اور یہاں انہوں نے جو عناوین دیے کہ لا الہ الا اللہ کا ایک عنوان یہ دے سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، تشریح کے لیے، کہ لا خالق الا اللہ۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے قرآن کی کئی آیتیں پیش کی اور کہا کہ قرآن کی یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ خالق صرف اللہ ہے، اور باقی اللہ کے علاوہ دنیا میں جو بھی ہیں، آسمان زمین پیڑ پودے، وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، یا جین و انس کی شکل میں جن میں انبیاء اور صالحین اور بزرگان دین بھی شامل ہیں، وہ شخصیات ہی کیوں نہ ہوں، اسی طریقے سے وہ مردے جو اس دنیا سے گزر چکے، سارے کے سارے مخلوق میں شامل ہیں، خالق میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، مولانا نے پیش کیا کہ کیا یہ ان کو شریک ٹھہرتے جو خود پیدا کیے گئے ہیں؟ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یخلقون کا لفظ ہے، تو یخلقون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، بزرگان دین، اولیاء و صالحین بھی شامل ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی بھی ہو، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صالحین اس میں یخلقون میں شامل ہے کہ وہ سب مخلوق ہیں۔ اور جو مخلوق ہے وہ مالک نہیں ہو، وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جو خالق ہے وہی مالک ہوگا۔ اس لیے انہوں نے دوسرا عنوان دیا لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ پہلا عنوان دیا اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور جب خالق ہوا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ، عقلی بات بھی نتیجہ یہ نکلا کہ وہی مالک بھی ہوگا۔ پیدا اللہ نے کیا تو مالک کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے اس میں بتایا کہ قرآن کا کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں کسی نہ کسی شکل میں اس بات کا تذکرہ نہ ہو کہ آسمان زمین اور ساری مخلوقات کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو دوسرا عنوان انہوں نے یہ پیش کیا۔ تیسرا عنوان کہ لا قاضی الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی قاضی نہیں، جس کا مفہوم انہوں نے یہ بیان کیا کہ حاجت روا، مشکل کشا، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، صرف وہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب ضروریات پوری کرنے والا وہ ہے تو ساری مخلوق، وہ چاہے جس اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہوں، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، انبیاء و صالحین ہوں یا عام گنہگار انسان ہو، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز، حمید ہے، تعریف کے لائق ہے، ساری خوبیوں کا مالک ہے، اس لیے تعریف کے لائق ہے۔ ہاں ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق آخرین، کہ اگر اللہ چاہے، آگے اللہ نے کہا کہ تم سب کو ختم کر دے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور کوئی اس کو اگر ایسا کر لے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، مالک ہے وہ، دنیا کی پوری دنیا کائنات کو اگر ختم کر دے تو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ تو تیسرا عنوان، چوتھا عنوان نے کہا کہ حاجت روا، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ پانچواں، یہ تیسرا عنوان تھا۔ چوتھا عنوان ہے لا حی الا اللہ، حی کی ذات، زندہ، اور جو ہم آگے الحی القیوم میں اس کی تشریح اور تفصیل پڑھیں گے کہ حی اور زندہ ذات صرف اللہ کی ہے، اور جب زندہ صرف اللہ ہے اور یہ صفت کسی اور میں نہیں ہے تو پھر جو مردہ ہو، جو غافل ہو، جو ہماری باتیں سن نہیں سکتا، جس کے اندر اوصاف کمال نہیں ہے، جس کے اندر قدرت نہیں ہے، اس سے پکارنا، اس کی عبادت کرنا، اس سے مانگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، اور ساری مخلوق میں کسی میں کامل درجے کی زندگی ہے ہی نہیں جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہی کہ وتوکل علی الحی، کہ بھروسہ اس ذات پہ کرو جو زندہ ہے، جس کی زندگی کامل زندگی ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، کوئی غفلت، اونگ اور نیند بھی نہیں آتی۔ قرآن نے کہا، انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے، یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے عناوین بتا رہا ہوں۔ لا محبوب الا اللہ، محبت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ ابھی میں نے اس کی تشریح کی کہ محبت جو طبعی ہے وہ تابع ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہے، لیکن اگر کوئی گھر کا خونی رشتہ دار بھی
اللہ کی محبت کا مخالف بن کر، دشمن بن کر ہمارے سامنے آئے، تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، توحید کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارا مبغوض ہو. جیسا کہ انبیاء کرام نے بتایا، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، انبیاء و صالحین نے ایسے بہت کچھ کیا، اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، بیوی نے شوہر کو، شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا. ہجرتیں کی کس لیے؟ کس کے بچایا؟ کہ جان کے ساتھ میں ایمان بچانا ہے، اسی لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرنی ہے. تو لا الہ الا اللہ کا کہنے والا ہمارا بھائی ہے، اور اس کا دشمن بن کر سگا بھائی آیا غزوہ بدر میں، تو صحابہ کرام کی تلوار چلنے میں جھجکی نہیں، ان کی گردنوں کو بھی رشتہ دیکھ کر نہیں چلی، بلکہ یہ دیکھ کر چلی کہ یہ لا الہ الا اللہ کا مخالف بندہ بن کر آیا ہے، لہٰذا یہ ہماری اخوت اور موالات کا مستحق نہیں ہے. موالات اور ولا اور برا جو کہتے ہیں، عقیدے کا ایک بحث ہے. دوستی دشمنی، رشتہ قائم رکھنا اور رشتہ کاٹنا، اس کی بنیاد یہی لا الہ الا اللہ ہے. کلمہ ہے، دین ہے، توحید ہے، کہ توحید والا شخص دنیا کے کسی بھی خطے حصے میں کسی بھی نسل برادری کا ہو، ہمارا بھائی ہے. اور اگر توحید نہیں مانتا تو ہمارے ایک چھت کے نیچے رہنے والا ہمارا خونی رشتہ دار بھی ہمارا بھائی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کا بیٹا آپ کا اہل نہیں ہے، یعنی آپ کے گھر کا آدمی نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، وہ عمل غیر صالح والا ہے، یعنی شرک والا ہے. لہٰذا ہمارے یہاں یہ بنیاد بنی کہ محبت کی جڑ بنیاد اللہ ہے، اور اللہ سے محبت کے تقاضے میں اللہ کے محبوب اعمال اور محبوب شخصیات ہماری محبوب ہوگی. جو اللہ کا مبغوض ہے وہ ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے آج کہ فرعون سے مجھے محبت ہے، ابو جہل سے مجھے پیار ہے، میں نمرود کو پسند کرتا ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ کے دشمن سے دوستی یا پسندیدگی کا اظہار کرے. خیر، چھٹی چیز، چھٹا عنوان انہوں نے کہا لا موصوفہ بالصفات الکمالیہ الا اللہ، کہ صفات کمالیہ سے موصوف صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ان چیزوں کو بیان کر کے کہا کہ میں نے اپنے علم کی حد تک یہ توحید کا معنی بیان کیا، اور میں یہ مانتا ہوں. علامہ ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم مجھ جیسا آدمی بیان نہیں کر سکتا، اور میں نے بہت کمی ہوگی میرے بیان میں، ایسا اعتراف کر کے انہوں نے، یہ ان کی تواضع بھی تھی، اور لا الہ الا اللہ کی جامعیت اور معنویت کی گہرائی کو بیان کرنا بھی مقصود تھا کہ واقعی اس میں بڑے زبردست معانی سمٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ معانی جو بیان کیے گئے ہیں، اگر ان کو سامنے رکھ کر کوئی انسان غور کرے، وہ چاہے کسی بھی چیز کی پوجا کرنے والا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، تو انہیں نظر آئے گا کہ ان صفات کا مالک، یعنی خالق، مالک، حی، محبت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اسے نظر آئے گی. اس ضمن میں ان کے درمیان میں لا قاضی الا اللہ پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے جو قرآن کی ایک آیت پیش کی، میں صرف اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کتنی زبردست توحید کی دلیل ہے. سورہ فاطر کی آیتیں انہوں نے پیش کی کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو رات کو دن میں داخل کرتی ہے اور دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، تمہارا تابع بنا دیا کہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے مقررہ وقت کے ساتھ گردش میں ہیں، چل رہے ہیں، اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں. جو اللہ نے جس کے لیے جو عمر اور کام مقرر کیا ہے، قیامت تک کی کرتے رہیں گے. ہاں، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے. لہ الملک، سلطنت اقتدار اسی کا ہے. والذین تدعون من دونہ، یہ اللہ کی شان ہے، اس کی ذات ہے. دن اور رات کا نظام وہ چلا رہی ہے. سورج اور چاند کو تمہارا تابع بنایا، ایک خاص ڈھرے پر لگا دیا، وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ تمہارا رب ہے جس کے ساری سلطنت اسی کی ملکیت ہے، اسی کی سلطنت ہے، اقتدار اور غلبہ اسی کا ہے. اب اس کے بعد اللہ نے کہا والذین تدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے سوا. اچھی طرح سمجھ لیں، پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ من دونہ میں اللہ کے سوا سارے لوگ شامل ہیں. انبیاء حضرت عیسیٰ ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ہاں، اور دوسرے انبیاء اور صالحین ہوں، بزرگان دین ہوں، جن کی جو قبروں میں مدفون ہیں، کسی بھی درجے کی شخصیت ہوں، سب من دون اللہ میں شامل. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من خطمیر، اللہ مالک ہے، اور یہ لوگ ایک کتمیر کے بھی ذرہ برابر. کتمیر کا معنی لوگ کہتے ہیں کھجور کی گٹلی پر جو ملفوف ہوتا ہے، ہلکی جھلی دار ایک پرت ہوتی ہے، اس ملفوف کو یا اس جھلی کو
کتمیر کہتے ہیں، اس کتمیر کے جس کی کوئی قیمت ہمارے یہاں لوگوں کے نزدیک نہیں ہوتی، پھینک دیتے ہیں گٹلی سمیت، کہا اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ جب مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے ہیں، تو کسی سے کوئی چیز لے کیا سکتے ہیں، چھین کیا سکتے ہیں، اور جب مالک نہیں ہے تو وہ دے کیا سکتے ہیں، اس لیے ان سے مانگنا کیا۔ تو جن کو بھی پوجا جاتا ہے اللہ کے سوا، سارے معبودان ایک کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو گے، ان سے دعا کرو گے، تو وہ تمہاری دعا سن بھی نہیں سکتے۔ سمیع نہیں ہے نا، سمیع کی ذات اللہ کی ہے۔ غور سے سنیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے۔ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ سنتے ہیں، تو وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر مان لو کہ وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے، وہ تو مر چکے، وہ تم سے دور ہیں، تمہارے سامنے سے غائب ہیں، سن نہیں سکتے۔ اگر بالفرض سن بھی لیں، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر سن لیں تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری دعا کو قبول کرنے کی صلاحیت اور طاقت تو دور کی بات ہے۔ آگے کہا اتنا ہی نہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جو اللہ کے سوا دوسرے سے دعا کر رہے ہو، پکار رہے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شرک ہے، کہ تمہارے اس شرک کا وہ انکار کریں گے کہ نہیں نہیں ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے ہم کو پکارا تھا، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ یہ قیامت کے دن ان تمام مشرکین کے سامنے کھلے گا، قرآن نے پہلے ہی بتا دیا اور کہا آگے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اللہ کی خبیر، باریک سے باریک اور گہری سے گہری بات کو، چھپی سے چھپی بات کو جاننے والا، اس سے خبردار ذات جو ہے، اس کی طرح تم کو کوئی بات بتائے گا نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ بات اللہ نے آج تم کو بتا دی کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں، قبر والوں کو، بزرگان دین کو، دیوی دیوتاؤں کو، سورج چاند ستاروں کو، دیوی اور فلاں کو، فرشتوں کو، یہ قیامت کے دن ابھی تو جواب بھی نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن انکار کریں گے، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں رہے گا کہ یہ ہم کو پکارتے تھے، اور بالفر بتا بھی دیا جائے تو کہیں کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ ہم کو پکارو، ہم نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ جو نیک اور صالحین ہیں وہ تو خود توحید کے قائل تھے، وہ تو خود اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، انہوں نے شرک کی دعوت کبھی نہیں دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ وہ شرک کا انکار کریں گے، اور خبیر کی طرح کوئی ذات تمہیں نہیں بتائے گی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ نے آگے فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو، اور اللہ کی ذات غنی بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اگر ان یشاء یذھبکم، اور اگر وہ چاہے تو تم کو ختم کر دے گا، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق کو لے آئے گا، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مولانا ثناء اللہ عمرہ سری رحمہ اللہ نے یہ چوتھے نمبر پر لا قاضی الا اللہ کے استدلال میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ کتنے لطیف انداز میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 اسٹیپس کو خود قرآن نے بیان کیا۔ پہلا کہ اللہ خالق ہے، دوسرا اللہ مالک ہے، تیسرا وہ جو ہے حی، تیسرا یہ کہ اللہ ہی قاضی ہے، فیصلہ وہی کرتا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اسی کی ذات ہے۔ یہ مولانا ثناء اللہ عمرہ سری رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں نے اس کے معنی کو یا اس کی تشریح کو پیش کرنے کی کوشش کی، جو انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا یہ آخری حصہ آج کے درس کا بیان کر دوں کہ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ الہ سے مراد معبود ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ عبادت کو تنہا اللہ کے لیے ہی خالص کیا جائے، اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا جائے۔ اسی لیے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے کہا لا الہ الا اللہ کہو، تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعوت سے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ ان ھذا الا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب اور تعجب کی بات ہے۔ آپ غور کریں، یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو اگر ہم مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے معبودان باطلہ کا انکار کریں گے۔ گویا مشرکین مکہ قرآن کے بیان کے مطابق لا الہ الا اللہ کا جو معنی سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے یہاں بہت سارے مجاورین، قبر پرست جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ اس معنی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ قبروں پر پرستش کر رہے ہیں غیر اللہ کی، ان کے نام کی نظر و نیاز، ان کے لیے رکوع سجدے، ان کے لیے چڑھاوے، ان کا طواف، ان کو چومنا، ان کے ساتھ وہ سارے معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی اجازت نہیں دی ہے اور امور تعبدی ہیں، یہ کھلے شرک۔ اور پھر
اوپر بورڈ لگا رکھا ہے, جھنڈا لگا رکھا ہے, اور اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ, کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں. اوپر بورڈ پہ لکھا ہے عبادت صرف اللہ کی جائے, اور نیچے دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. کتنا بڑا مذاق ہے یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ, جو آج دوسرے نہیں خود مسلمان کہلانے والے ایک بہت بڑے طبقے کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اگر دوسرے تھوڑی گستاخی کر دیں تو ہم مرنے مارنے کی بات کرتے ہیں. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں, ہمارے وہ اصحاب اور برادران جو ایسا کرتے ہیں, قبر پرستی کے, بزرگ پرستی کے, شخصیت پرستی کے قائل ہیں, انہیں بہت بری محسوس ہوگی. لیکن میرے بھائی, میری بات چاہے آپ کو بری لگ رہی ہو, آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی صاف ستھری سچی دعوت یہی ہے جس کو آپ سننے, سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے لا الہ کو مان لیا, لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیا, تو سارے معبودوں کو ختم کر کے صرف ایک اللہ کو ماننا پڑے گا, ان کی عبادت بند کرنا پڑے گی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول یا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں, باپ دادا کی عزت نہیں کرو؟ ان کی عزت کیجئے, لیکن ان کی عبادت نہیں کر سکتے. ان کی عبادت کی تو لا الہ الا اللہ مجروح ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. اور جتنے لوگ بغور سن لے اس درس کے واسطے سے اگر آواز پہنچ رہی ہے, جتنے لوگ قبروں پر جا کے ان سے پکارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ہماری دعا اور پکار کو سن رہے ہیں, ہماری ان چاہے یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہماری بات وہاں پہنچائیں گے یا ہمارے کام آئیں گے یا فلاں اور فلاں کام بنا دیں گے, اللہ نے اختیار دیا ہے, اگر یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں تو مشرک ہیں, شرک اکبر کا ارتکاب کر رہے ہیں. ان کا لا الہ الا اللہ معتبر نہیں رہ گیا. یہ میں نہیں, قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہہ رہی ہیں. اور سارے علماء سلف و خلف عقیدے میں عقیدے کے اس پر متفق ہیں. کہ کوئی میں نئی بات, ناراض کرنے والی بات, دل دکھانے والی بات بولنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, سچائی کی بات بول رہا ہوں. اگر آپ کا دل دکھ رہا ہے تو آپ اس وجہ سے دل دکھ رہا ہے کہ آپ باطل کے قائل ہیں, غلط بات کو مان رہے ہیں. آپ صحیح ہو جائیے, آپ کا دل نہیں دکھے گا, بلکہ آپ بھی اس دعوت کو دینے والے بن جائیں گے. چنانچہ یہ قرآن نے نقل کیا. یہ صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہے, قوم ہود کا بھی ایک مثال انہوں نے بیان کی. قوم ہود سے جب ان کے نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا سورہ شعراء میں کہ اللہ کی عبادت کرو, میں تمہارے اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود اور لائق عبادت نہیں ہے. تو قوم ہود نے ان سے تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام سے, اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا, کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں, سارے عبادت کے کام صرف اللہ کے لیے خاص کر دیں, اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں. یہ باپ دادا کا ذریعہ اختیار کر کے یا اس کو بنیاد بنا کر دین کو اختیار کرنا, یہ عام طور سے مشرکین سابقین کی روش رہی ہے. ہر قوم کو دیکھو, نبی نے دعوت دی تو پہلا جواب ان کا یہی تھا, ہمارے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں. اب اگر باپ دادا کو کچھ کہا جائے تو کہیں گے دیکھو باپ دادا کو برا کہہ رہے ہیں, اور اگر یہ کہیں کہ باپ دادا کی بات سچی تھی تو کہیں کہ وہ بھی تو یہی کرتے تھے. اسی لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی توحید کی, تو فرعون نے چالاکی کرتے ہوئے درباریوں کے سامنے حضرت موسیٰ سے سوال کیا, ما بال القرون الاولیٰ, قرآن نے نقل کیا فما بال القرون الاولیٰ, کہ موسیٰ تم یہ کہتے ہو کہ یہ شرک ہے, اللہ صرف عبادت کے لائق ہے, تو پھر جو پچھلی نسلیں گزر چکی, قرون اولیٰ, ہمارے باپ دادا گزر چکے, ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے, فرعون کے سوال کے چکر کو سمجھ گئے تھے کہ یہ اس طرح کا سوال کر رہا ہے کہ اگر میں نے واضح جواب دیا کہ وہ گمراہ تھے, وہ جہنمی ہیں, تو یہ فوراً اس کا استعمال کر کے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکائے گا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کو یہ برا بھلا کہہ رہا ہے, گمراہ کہہ رہا ہے, ان کے برے انجام کی خبر دے رہا ہے, تو لوگ بھڑک جائیں گے. اور اگر یہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ جو تھے ٹھیک ٹھاک تھے, تو فرعون کہے گا کہ جب وہ جس طریقے پہ تھے اسی طریقے پر ہم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبرانہ نگاہ سے, اپنی فراست سے یہ نقطہ سمجھتے تھے, لہٰذا انہوں نے بڑا بلیغ جواب دیا, بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا علمھا عند ربی فی الکتاب, اس کا علم پچھلی نسلوں کا معاملہ کیا ہے, اس کا علم میرے رب کے پاس اس کی کتاب میں, اس کے نوشتے میں, ریکارڈ جو ہے اس میں محفوظ ہے. میں تم سے بات کر رہا ہوں,
اور تم سے یہ مخاطب ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تم کر رہے ہو شرک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلی ذات تنہا ذات عبادت کے لائق ہے۔ میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی کہ اگرچہ فرعون اللہ کا انکار کرنے والوں میں بہت مشہور ہے، ہاں، لیکن میں نے اس سے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ ربوبیت کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے اور بڑے سے بڑے مشرکین بھی مانتے تھے۔ قرآن نے ذکر کیا کہ فرعون بھی دل کے اندر اللہ کی ربوبیت کو مانتا تھا۔ قرآن نے حضرت موسیٰ کا فرعون سے خطاب نقل کیا اور اس میں کہا لقد علمت ما انزل اللہ کیا ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ یہ جو دلیلیں اور معجزات میرے پاس ہیں تم جانتے ہو کہ اسے رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے مالک نے معجزات اور کھلی دلیلوں کے طور پر جو ہے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہہ رہے ہیں لقد علمت، تو یہ جانتا ہے، تجھ کو اس بات کا علم ہے۔ یعنی اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے، اور دوسرے بھی کچھ دلیلیں ہیں، کہ فرعون اپنے دل میں رب العالمین کا عقیدہ رکھتا تھا، رب کو مانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں خود سے پیدا نہیں ہوا، مجھے ماں باپ نے مجھے پیدا نہیں کیا، میں اپنے بیٹوں کو پیدا نہیں کرتا، اس پر قادر نہیں ہوں۔ تو اس بالکل واضح ربوبیت کو ماننے کے باوجود ان کا جھگڑا تھا لا الہ الا اللہ سے۔ یہاں قوم ہود بھی اپنے نبی سے کہہ رہی ہے کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے کریں، اور جو ہے یہ بات کیا ہے، سارے جو ہمارے باپ دادا جن کو پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں میں۔ چنانچہ یہ بات انہوں نے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی جانے والی دعوت کے جواب میں کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں کہی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کے سوا ہر کسی کی الوہیت کا انکار اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے اس کا اثبات۔ یہ معنی وہ بھی سمجھتے تھے، کفار مکہ بھی سمجھتے تھے اور قوم ہود کے مشرکین بھی سمجھتے تھے، جو آج بہت سارے مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں اسی بات کو ایک اشارہ کر کے آج کے درس کو ختم کروں کہ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ لما حضر ابو طالب الوفات، سعید ابن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں، کہ جب ابو طالب کے پاس موت کا وقت قریب آیا تو جاءہ رسول اللہ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ہاں، اور ان سے کہنے لگا وعندہ ابو جہل و عبداللہ ابن امیہ، اس کے پاس ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ بھی موجود تھے، مکہ کے دو مشرک سردار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا اس وقت بھی کہ چچا جان یا عمّ قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر بھی غور کیجیے کہ اے چچا جان لا الہ الا اللہ آپ کہہ لیں، اقرار کر لیں، مان لیں، یہ ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے سے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کلمہ قبول کرنے کی یہ دعوت دی تو جواباً ابو جہل اور اس کے ساتھی نے ان کے ابو طالب سے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے ان کی ملت سے پھر جائیں گے؟ آر دلایا۔ یہی کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے بری صحبت کا یہ برا اثر، برے لوگ برائی کی، شرک کی تلقین کریں گے، بدعتیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بدعت کا غبار تمہارے دامن پر لگے گا ضرور، تو کیا تم دین کے معاملے سے پھر جاؤ گے، اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی بات کہی کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجیے، یہ میں پیش کروں گا حجت کے طور پہ۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی نے پھر وہی بات کہی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین اور کفار کے یہاں جو علم والے نہیں ہوتے، مشرک سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے حقیقت میں، کیونکہ سب سے بے وقوفی کی چیز شرک کو اختیار کیا ہوا تھا، تو ان کے نزدیک باپ دادا کا طریقہ ایک دلیل کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ یہ دلیل نہیں ہے۔ اور خود دنیا کے بہت سارے لوگ آج کے نوجوانوں کو دیکھو، وہ اپنے باپ دادا کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے دور کا فیشن تھا، آج ہمارے دور کا ہے۔ باپ والدین کچھ کہتے ہیں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے دنیاوی امور میں، جبکہ اس دنیا کے امور میں اگر تقلید کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں نہیں کرتے، اور دین کے معاملے میں اپنی عقل، شعور، فہم کو، دلائل کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کو خاموش بٹھا دیتے ہیں۔ دل میں جو سوالات اٹھتے ہیں کہ ہم اس بت کی پوجا کیوں کریں، اس غیر اللہ کی عبادت کیوں کریں، جو سوالات اٹھتے ہیں جب پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بس خاموش رہو، باپ دادا کر رہے ہیں اس لیے اس پہ قبول کر لو۔
عام مشرکین کی روش رہی. تو چونکہ ابو طالب کو بھی یہی حوالہ دیا, بار بار یہی کہا. صحیح بخاری اور مسلم میں روایتیں تفصیل سے ہیں. آخر میں مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آخر میں ابو طالب نے یہی کہا کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہے, اور انہیں اس بات میں عار محسوس ہوا کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ میں عبد المطلب کے دین سے پھر گیا, اور انہیں توفیق نصیب نہیں ہوئی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کی دعا کروں گا, مغفرت طلب کروں گا. تو قرآن میں اس کی ممانعت آ گئی, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں. من بعد ما تبین لهم ولو كانوا اولی قربا, چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں. کتنی رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت قرآنی ہے یہ سورہ توبہ کی. اٹھا کے دیکھیے اس کا ترجمہ. نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے, مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں. میرے بھائیوں غور کیجئے اس آیت پر اور سوچئے کہ نبی کے لیے دنیا میں مشرک کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ شرک پر مر گیا, منافق کے لیے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا, سورہ توبہ میں آیت ہے, تو آخرت میں منافق اور مشرک کے لیے سفارش کریں گے, سفارش کی اجازت ملے گی. دنیا میں دعا کی اجازت نہیں ہے. آخرت میں صرف اس ایک بات پر غور کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دل کا غبار اور اس سلسلے میں مغالطہ جو ہے انسان کا دور ہو سکتا ہے اگر اس حدیث پر غور کر لے انسان, اس پر ایمان ہو, بندہ مومن ہو انسان. اور یہاں جو میں نے حدیث کو پیش کیا یہ بیان کرنے کے لیے کہ ابو جہل, جس کو ابو جہل کہا جا رہا ہے, جہالت والا, وہ ابو طالب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے. لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ابو جہل, جہالت والا انسان بھی سمجھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ جب ایک انسان نے مانا جانا قبول کیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ باپ دادا کا طریقہ اللہ کے مقابلے میں اگر آ رہا ہے, ان کا دین, ان کا مذہب, ان کا عقیدہ, ان کا منہج سب رد ہو جائے گا, صرف اللہ کا حکم مانا جائے گا. اس پر اگر یقین ہو. یہ معنی ابو جہل بھی سمجھتا تھا, اور آج بہت سارے ایمان اور اسلام کے دعوے دار یہ معنی سمجھنے کے لیے تیار نہیں جو ابو جہل جانتا تھا. کتنی عجیب سی بات ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم جانے اور مانے اور سمجھے بغیر, اس کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر اس کی فضیلتیں حاصل نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ بات اور زیادہ وضاحت سے ہم اس کے شرائط کے باب میں اور پھر اس کے دلیلوں کے سلسلے میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کلمہ شہادت اور عظیم الشان علی الاطلاق سب سے بہترین, سب سے عظمت والے کلمے کو سمجھنے اور اسے اپنے عقیدے اور عمل کا عنوان بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.